وہ 1966 کے آخری دن تھے جب ڈاکٹر مبشر حسن کی کوٹھی میں 25 سے 30 افراد جمع ہوئے تھے۔ ان افراد میں ڈاکٹر مبشر حسن کے لان میں ہونے والا یہ اجلاس متبادل کے طور پر ہو رہا تھا۔ جلسہ موچی گیٹ پر ہونا تھا، لیکن انتظامیہ نے موچی گیٹ پر جلسے کی اجازت نہ دی۔ پھر یہ اجلاس ڈاکٹر مبشر حسن کے لان میں ہوا، جس میں چیدہ افراد مدعو کیے گئے، جس سے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے خطاب کیا اور نئی پارٹی کا منشور پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی نے ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز بھی کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے NSF کے پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ NSF نے بھٹو کو مدعو کیا اور ڈاؤ میڈیکل کالج کے کینٹین میں طلباء کا اجلاس بلایا، لیکن یہاں بھی ایوب سرکار سامنے آ گئی اور ڈاؤ کے پرنسپل نے اجلاس کی صبح کالج کے گیٹ پر نوٹس لگایا کہ کالج کے گیٹ آج بند رہیں گے، لیکن نوجوان بڑے پانے لے آئے اور انہوں نے گیٹ کھول دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے طلباء سے خطاب کیا اور وہیں پر بھٹو کے مغربی پاکستان کے دوروں کا اعلان بھی ہوا، لیکن اس کی نوبت نہ آ سکی۔ بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جو کچھ ایوب خان چاہتا تھا نہ ہو سکا۔ جیل میں ہونے کے باوجود اس کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ اسی دوران صدر ایوب کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ انہوں نے صدارت چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے اقتدار اس وقت کے آرمی چیف کے حوالے کیا، جبکہ 1964 کے آئین کے تحت انہیں اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کے حوالے کرنا تھا۔ ضیاء خان نے اقتدار سنبھالا اور اقتدار سنبھالتے ہی 1 یونٹ ختم کر دیا اور مغربی پاکستان کے 4 صوبے بنا دیے۔ دوسرا اعلان یہ کیا کہ بنیادی جمہوریت کے تحت ہونے والے انتخابات کے بجائے 1 مین 1 ووٹ کے تحت ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان پر مشرقی پاکستان میں خوشیاں منائی گئی، کیونکہ آبادی میں وہ زیادہ تھے اور انہیں یقین تھا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعظم ان کے صوبے کا ہوگا۔ ان جذبات کا فائدہ عوامی لیگ نے اٹھایا اور انہوں نے عوامی لیگ کے سربراہ کو ملک کا اگلا وزیر اعظم کہنا شروع کر دیا، جو ایوب دور میں اگرتلہ سازش کیس میں جیل میں تھے۔ اس سے عام بنگالی تو متاثر ہوا ہی، لیکن شیخ مجیب بھی اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے جلسوں میں خود کو آئندہ کے وزیر اعظم کہنا شروع کر دیا، جس کے ساتھ انہوں نے عوامی لیگ کی جانب سے 6 نکات پیش کر دیے۔ ان نکات کی بنیاد نفرت پر تھی۔ ایک جھوٹے واقعے سے شیخ مجیب کی مغربی پاکستان سے نفرت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب شیخ مجیب مغربی پاکستان کے دورے پر آئے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے تو انہوں نے جہاز سے اترتے ہی ایئرپورٹ کی زمین پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اس میں سے مجھے پٹسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ پٹسن جو اس وقت مشرقی پاکستان میں اگائی جاتی تھی اور پاکستان کی برآمدات میں اس کا بڑا حصہ ہوتا تھا۔ شیخ مجیب الرحمن کہنا چاہتا تھا کہ پٹسن سے کمائی ہوئی دولت سے اسلام آباد بنایا گیا ہے۔ شیخ مجیب ایک شعلہ بیان مقرر تھا اور جلسوں میں اس کی ہر تقریر کا محور بنگالی زبون حالی ہوتا۔ اس طرح عوامی لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ ضیاء خان مغربی پاکستان میں جماعت اسلامی کی سرپرستی فرما رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو جیل بھیجا جا رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان کے واحد سیاسی سیاستکار تھے جنہیں معاملات کی سنجیدگی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ مغربی پاکستان میں انتخابات میں کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ وہ 23 مارچ یعنی یوم پاکستان سے قبل شیخ مجیب سے مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ ڈھاکہ پہنچ گئے۔ ان کا قیام ڈھاکہ کے انٹر کانٹیننٹل میں تھا۔ 1970 میں انتخابات ہوئے اور مشرقی پاکستان کے 2 کے علاوہ تمام نشستیں عوام لیگ کے حصے میں آئیں۔ بھٹو 23 مارچ کے بعد بھی ڈھاکہ میں رہے۔ شیخ مجیب کو ایک بار پھر گرفتار کیا گیا۔ اس بار ان پر بغاوت کا کیس بنایا گیا۔ شیخ مجیب نے اپنی گرفتاری کسی قسم کی مزاحمت کے بغیر دے دی۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر کمال بھی گرفتار کیے گئے۔ ان دونوں کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر کے اسلام آباد لایا گیا۔ اس دوران عوامی لیگ میں مجیب کے بعد سب سے بڑا لیڈر سمجھے جانے والا مولانا تاج الدین گرفتاری سے بچ کر انڈیا فرار ہو گیا۔ انڈیا میں مکتی باہنی کی تشکیل کے ساتھ ہی اس نے اس وقت کی انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ملاقاتیں کیں اور انہیں مکتی باہنی کی ٹریننگ دینے پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر انہیں اس پر تیار کر لیا۔ جب مکتی باہنی کی ٹریننگ مکمل ہو گئی تو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا، جس میں انڈین فوج ان کے پیچھے تھی۔ مکتی باہنی اولین صفوں میں تھی۔ پاکستان نے ان کی بھرپور مزاحمت کی۔ بھٹو نے برسر اقتدار آتے ہی مشرقی پاکستان پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت محسوس کی اور جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا کمانڈر مقرر کیا اور ساتھ ہی سلامتی کونسل میں فوری جنگ بندی کی قرارداد پیش کرنی چاہی۔
مگر اس سے پہلے پولینڈ نے جنگ بندی کی قرارداد پیش کر دی۔ یہ قرارداد انہیں 6 نکات کی تشریح تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس قرارداد کی بھرپور مخالفت اور ساتھ ہی اس ایشو پر پرجوش تقریر کی۔ جب وہ سلامتی کونسل سے واک آؤٹ کر کے باہر آئے تو ملک کے دائیں بازو کے ترجمان اخبارات نے بھٹو پر الزام لگایا کہ بھٹو کو پولینڈ کی قرارداد کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بھٹو نے اس سازش کو سونگ لیا تھا کہ پولینڈ روس کا اتحادی ہے اور بھارت نے روس کی مدد سے پیش کروائی۔ لیکن دائیں بازو کے ترجمان اپنی مضامین میں لکھتے رہے کہ بھٹو نے جنگ بندی قرارداد پھاڑ کر پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا۔ یہ منفی پروپیگنڈا اس وقت تک جاری رہا جب تک سیکرٹری خارجہ عزیز احمد کی کتاب سامنے نہ آ گئی۔ عزیز احمد نے لکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پولینڈ کی قرارداد نہیں پھاڑی تھی، بلکہ اپنے وہ نوٹس پھاڑے تھے جو رات بھر جاگ کر پولینڈ کی قرارداد کے مخالفت کے لیے تیار کیے گئے تھے۔